اللہ تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو باہر آئے تھے کیوں باندھ کے پھر رہا ہے؟ میاں محمد بخش صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں. کہتے ہیں میں انا تے تلکڑ رستہ کیکڑ روے سنبھالا اوے تکے دیون والے بوتی پر تو ہاتھ پکڑن والا. کامل مرشد کبھی تویز نہیں دیتا. پیر محمود شاہ محدث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جی کے پاس ایک مرید فیصل آباد کا بیٹھا ہوا تھا. رات کا وقت تھا. تو سرکار پہلا ہی آیا, تویز منگل آیا, تویز نہیں دیتے آپ سے. تو صاحب نے فرمایا تجھے تویز کی ضرورت کیا پڑ گئی جب تیرا مرشد زندہ ہے؟ سبحان اللہ. تیرا پیر زندہ ہے, تجھے تویز کی ضرورت کیڑی پڑ گئی؟ تو دھڑکنیں دل کی, یہ دل کی دھڑکنیں اس وقت تک حلال ہیں جب تک عزت والوں کی عزت کرو گے. بے شک. حسین کی قدر نہیں تو پالا تویز, میں دیکھ رہا تویز کیا کرتا ہے. ملک الموت بھی تیری موت سختی سے لے گا کہ تو حسین کا دشمن ہے. حسین کی بات کرتے ہی کہتے شیعہ ہو گیا جی. حسن کی بات, شیعہ ہیں شیعہ. علی علی بہوں کرتا ہے شیعہ. بھائی صاحب اگر علی علی کرنے سے شیعہ ہوتا ہے تو نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی. میں علی علی کرتا ہوں اور لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں. پس خدا و مصطفیٰ جبریل ہم شد رافضی. اگر میں رافضی ہوں پھر جبرائیل بھی, پھر مصطفیٰ بھی, پھر خدا بھی رافضی ہے. سنو, اپنی اولادوں کو, اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دو, اچھا جہیز دو. اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں بھیجنے سے پہلے بولو بیٹا ماؤدی دے. اپنی والدہ کی تو تم 100 باتیں سنتی تھی اور آگے سے بول بھی جاتی تھی, ماں کی بات برداشت کر جاتی تھی. ادھر ایک ساس ہے, بوڑھی ہے, عمر زیادہ ہے اس کی. اگر کوئی بات کہہ دے تو ماں سمجھ کے بھول جانا, بھول جانا, ماں سمجھ لینا. اور جو ساسیں ہیں اس بہو کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نو. کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہاتھوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ نو. یہ نو بڑے کام کا ہے. اگر کوئی جسم کے اندر دانہ بن جائے تو آپ دونوں ناخنوں سے دبا کر پیپ نکال دیتے ہیں, یعنی کہ پورے گھر کی پریشانی کو نو دور کر سکتی ہے. بولو سبحان اللہ, زور سے بولو سبحان اللہ, پیار سے بولو سبحان اللہ. اب پتہ لگے جتنے عاشق رسول بیٹھے مجھے آواز آنی چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ نو بڑے کام کی چیز ہے. اور یہ پورا جسم پورا گھر ہے. ایک گھر نہیں ہے, 2 گھر ہے. اپنا گھر بھی اور ماں باپ کا گھر بھی, دونوں گھروں سے یہ جڑی ہوتی ہے. بڑی بے وقوف ہے وہ نو, وہ عورت, وہ بچی جو بیاہ کے اپنے گھر گئی ہے اور ایک ایک بات اپنی ماں کو بتاتی ہے. اس لیے اس بات سے اس کی ماں بہت جلدی دنیا سے رخصت ہو جائے گی, کیونکہ ماؤں کا دل ہوتا ہے تھوڑا. بہو کو, نو کو اگر تکلیف اتنی نہیں بھی ہے نا, ماں ساری رات جلتی رہتی ہے اس کی باتیں سنو. جب بھی اپنی ماؤں کو ملو ان کو اپنی خوشحالی بتایا کرو, بدحالی نہ بتایا کرو. اور یہ جو نو ہوتی ہے یہ اپنے ذہن میں یہ ڈال لیتی ہے کہ شاید میری ساس میری دشمن ہے. حالانکہ یہی ساس جاتی ہے اور بڑا ایک الٹا سا طریقہ ہے, اس کو ختم کرو, اپنے گھروں سے وہ ختم کرو. کیا؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جب بچیاں دیکھنے جاتے ہیں ان کو پری پلاننگ کے تحت ان کو انفارم کیا جاتا ہے, آگاہ کرتے ہیں. اس لیے آگاہ کرتے ہیں کہ وہ ٹھوک کے خرچہ کرے.
اور اس لیے انفارم کرتے ہیں کہ بچی کو میک اپ کراؤ، اس کا اصلی چہرہ نظر نہ آئے۔ بہت عزت والے گھر وہ ہیں کہ جن کی بچیوں کی تصویریں شادی ہالوں میں، جو شادی دفاتر میں نہیں پڑی، پردوں میں آئیں اور پردوں میں بھی آئی گئی۔ عزت والے ہیں وہ گھر۔ یہ تصویروں کی نوبت اس وقت آتی ہے کہ جب گھر سے دین مصطفیٰ چلا جائے۔ وہ بچے ہمیشہ ساری زندگی ضلالت کی گزارتے ہیں کہ جن کی شروعات گانے بجانے، ناچنے، مہندی کی رسومات، لوگ مجھے کئی ملتے ہیں تو مجھے عورتیں بھی کہتی ہیں پیر صاحب آپ مہندی کے خلاف نہ بولا کریں، مہندی سنت ہے۔ میں نے کہا مہندی سنت ہے، ناچنا سنت نہیں ہے۔ برانہ سر ہو کر مہندی کے تھال اٹھا کر گلیوں میں نکلنا سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورت، اگر تو نے میک اپ کرنا ہے، تو نے بناؤ سگار کرنا ہے، تو تو گھر سے باہر نکلتے وقت نہ کر، وہ کرنا ہے تو اپنے خاوند کے سامنے کر۔ بولو سبحان اللہ۔ جتنا بناؤ سنگار کرنا ہے، میک اپ کرنا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اپنے خاوند کے سامنے کر۔ تو قطعاً جو چیز آپ کو شیطان کی طرف لے جائے اور آپ کو وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کے زمرے میں ڈال دے، یعنی آپ کو ذلیل کرنے لگے، اپنے گھروں کے دروازوں پر نظریں ٹائٹ کرو۔ دروازوں کی کنڈیاں نہ ہونے کی وجہ سے، کھلے دروازے ہونے کی وجہ سے منگنی کی رسم آپ کے گھروں میں آ کے داخل ہو گئی۔ یہ ایسی بری رسم ہے کہ جس رسم کے اندر آپ اس بچے کو الاؤ کر دیتے ہیں جس کا نکاح بھی نہیں ہوا کہ وہ آپ کے گھر میں آئے جائے، ابھی شادی بھی نہیں ہوتی تو گند بن جاتا ہے اور اسی میں بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کفر عظیم۔ قرآن نے حرمات کا ذکر کیا۔ اسلام اسلام ہے، میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ سگا بھتیجا، سگا بھانجا، آپ کا پھپھڑا، آپ کا خالو، آپ کا چاچا، آپ کا ماموں، آپ کا تایا، دیور، جیٹھ، یہ سارے رشتے اللہ کے نبی نے ان سے آپ کو کہا کہ اپنی بیوی سے پردہ کرا۔ جب آپ حدیں پار کریں گے پھر گند بنے گا، پھر آپ کی گند بنے گا، پھر آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے گھر میں ادب کیوں نہیں ہے۔ ادب اس لیے نہیں ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا فلیس منا، جو اپنے سے چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور اپنے سے بڑوں کا ادب نہ کرے۔ وڈا ایک دن کا بھی وڈا ہے، عزت کر اپنے بزرگوں کی، عزت کرو، مگر عزت کا معیار صرف اتنا ہے رشتہ داروں کو، مردوں کو بیٹھک کی حدود تک رکھو، گھر کی چار دیواری سے اندر اجازت نہیں۔ اس کے بعد گھروں میں اتنا کچھ فیشن آنے دو کہ جو آپ تک رہے، چار دیواری سے باہر نہ نکلے۔ فیشن کیا ہے؟ فیشن انگریز نے بے حیائی کا نام بدل کر اس کا فیشن رکھ دیا۔ وہ لفافہ ہے کہ جس کے اندر بے حیائی پڑی ہوئی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو عورتیں ڈولیوں میں آتی تھیں اپنے گھروں میں، آخری وقت تک عزت کا پاس کرتی تھی، خاوند کے لیے گھر سے نکلتے ہوئے اجازت لے کے جاتی تھی، امی دے گھر جو لیاں
اپنی ماں کے گھر جاتے ہوئے بھی خامن سے پوچھتی تھی. تو یہ عزت پامال کیسے ہو گئی؟ ہم نے ڈرامے خود دیکھے, ہم نے موبائل ان کے ہاتھوں میں خود دیے, پیسے دے دیے, جا اپنی مرضی سے چیز لے کے آ جا بازار سے. یاد رکھو, عورت کے لیے میرے نبی نے مرد کے لیے بھی کہا ہے کہ بازاروں کا رخ کم کیا کرو, اس کو شیطان کا گھر کہا گیا ہے. اور اپنی نظریں نیچے رکھا کرو. جس بندے کو یہ نہیں پتا نا کہ میرا ایمان سلامت ہے یا نہیں, اس کو میں پیرامیٹر دیتا ہوں, وہ جسٹیفیکیشن اپنی کر لے. جب کوئی بھی غیر عورت اس کے سامنے آئے, اس کی آنکھیں جب یوں ہو جائے تو وہ سمجھ لے اس کے پاس ایمان آ گیا. سبحان اللہ. عورت کے اندر پروردگار نے 70 درجے حیا رکھی ہے. جب یہ حیا پامال ہو جائے گی تو پھر گھر نہیں رہیں گے, پھر جہنم بن جائے گا. تو یہ ایسی محافل کم از کم 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں لازمی رکھو, اور اپنی عورتوں کو بٹھاؤ پردے میں, وہ سنیں میری باتیں. یہی باتیں اگر آپ لوگ کرتے تو آپ کے گھر میں اچھی خاصی لڑائی لگنی تھی. کیوں کہ آپ, میں ایک بڑی پیاری بات بتاتا ہوں. کبھی فلم لگی ہو, ڈرامہ لگاؤ, بچوں کو یہ گانا لگاؤ, بچوں کو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ ابو بیٹھے ہیں, امی بیٹھی ہیں, یہ نہ لگائیں. اتنا تو ڈر ہونا چاہیے نا بھائی. اب جو باپ خود بیٹے کے ساتھ فلم دیکھ رہا ہو, بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ گانا لگا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے, تو پھر وہ بیٹی کو یا بیٹے کو نصیحت نہیں کر سکتا. ماں باپ نمونہ ہے اولاد کے لیے, ایگزامپل ہے. کمپنی سے پہلے ایک سیمپل نکلتا ہے, وہ جتنے بھی سیلز مین ہوتے ہیں وہ سیمپل لے کے جاتے ہیں. قیامت والے دن سب سے پہلے پروردگار کہے گا تو اولاد پر دعویٰ بعد میں کری نا, پہلے خود بتا تو میرے نبی کی سنتوں پر کتنا چلا. ماں سے پوچھا جائے گا بتا تو نے اماں زہرا کی سنت اپنائی ہے یا ڈرامے والی عورتوں کی, ایکٹروں کی سنتوں پہ چلتی رہی ہے. اور میری پردے میں بیٹھی بیویوں کو یہ نصیحت ہے, بیماری کو برداشت کرو, حتی الامکان برداشت کرو. پرانی عورتیں تو خدا کی قسم دانت میں درد بھی ہو جاتا تھا نا, اور موت القریب درد ہو جاتا تھا تو وہ ڈاکٹروں کی طرف نہیں جاتی تھی, جمین پہ گزارا کر لیتی تھی. شوگر, بلڈ پریشر کے لیے ادرک اور لہسن کا استعمال ہوتا تھا. جب سے ہم نے ڈاکٹروں کا رخ کیا, حیا آنکھوں سے چلی گئی. زیادہ شوق ہے تمہیں بیماری سے نجات کا تو مسلح بچھا لیا کر, رب کے سامنے رو لیا کر, میرا پروردگار تیری بیماری کو رفع فرمائے. وہ تو بڑی بڑی مرضوں کو دور کر دیتا ہے. گالی خود مت دو, بیٹے کو منع کرنے والے خود گالی مت دو, اپنی زبان سے گالی مت نکالو. غیبت سے بچو, جھوٹ نہ بولو. اپنے والدین کا ادب اتنا کرو جتنا پیروں کا کرتے, زیادہ کرو, پیروں کو گھٹ کرو. ماں باپ کی زیادہ عزت کرو. حضور فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں ہوں, 1.25 لاکھ انبیاء میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں, پہلی رکعت ہو جائے, میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولدالین کے بعد سورت پڑھ چکا ہوں, اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانے لگوں, حجرے میں سے میری اماں آمنہ کی آواز آ جائے, مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نماز توڑ کے ماں کی بات سننے چلا جاؤں. سبحان اللہ. عزت کرو ماں کی, قدر کرو باپ کی, یہ پھر نہیں ملیں گے, پھر نہیں ملیں گے. ایک بار زندگی
وقت دیا کرو اپنے ماں باپ کو. رات کو گھر جایا کرو, سب سے پہلے ماں باپ کے پاس پہنچا کرو. میری عادت ہوتی تھی اگر میں فروٹ لے کے آیا ہوں, شادی شدہ فروٹ لے کے آیا ہوں, میں اپنی امی کے پاس لے جاتا ہوں, امی جی فروٹ. وہ بیچ میں سے سیب ایک نکالا, ایک کیلا نکالا, سائڈ پہ رکھ لیا. آواز دیتی تھی میری گھر والی کہتی تھی او بیٹی ادھر آؤ, یہ لے جاؤ, یہ بچوں کو دے دو. سارا ماں نہیں کھاتی, سارا باپ نہیں کھاتا. کچھ دینا ہے بیوی کو, کچھ دینا ہے تو ماں کے ہاتھ سے دلوایا کرو, یہ امی یہ اس کو دے, تاکہ اس کو یہ نصیحت ہو کہ دینے والی ماں ہے. بولو سبحان اللہ. اسی طرح باپ کا, ماں باپ کی عزت خود کرو. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے, یہ شریعت میں نہیں. خود اپنے ماں باپ کے پاؤں دباؤ, خود ان کی عزت کرو, تاکہ بیوی کو ڈر ہو, اس کو پتا ہو کہ یہ ماں باپ کی بہت عزت کرتے ہیں. اور کبھی اپنی بیویوں پر ہاتھ مت اٹھانا, جہنمی ہوگے جہنمی. میرے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اس پر ہاتھ اٹھاؤ. ہاں اتنا ضرور کہا ہے اگر بیوی نے نماز نہیں پڑھتی اس کے ہاتھ کی روٹی نہ کھا, اس کے پکا ہوا سالن نہ کھا. یہاں تک فرمایا کہ اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی اس سے بول چال بند کر دے جب تک وہ نماز کی طرف نہیں آتی. اب یہ مطلب نہیں کہ بیوی نماز نہیں پڑھتی آپ بھی اکا نہیں پڑھتا, یہ بات نہیں. پہلے خود نمازی بن, خود بھی نمازی بن. اور میاں بیوی دونوں سائیکل کے دو پہیے ہیں. خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی عزت اپنے خاندان میں بنا, ماں باپ کے سامنے اس کی عزت بنا. اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے, اپنے بہن بھائیوں کے سامنے اپنے خاوند کی عزت بنا. اپنی اولاد کے سامنے بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی عزت بنائے. ابا تھوڑا بڑا انصاف والا ہے, عدل والا ہے. اسی طرح ماں کی عزت بناؤ. زندگی کا تو پتہ کوئی نہیں, ایک دن ٹر جانا ہے. اولاد پیچھے دعا کے لیے چھوڑ جاؤ, ایک آدھ بچہ دین کی طرف ڈالو, اسلام. اب یہ کیسے بچے دین کی طرف آئیں گے؟ مدرسوں میں ڈالو گے, حفظ بھی کر لیتے ہیں, ماں باپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں, مفتی بھی بن جاتے ہیں, تھپڑ بھی مارتے ہیں ماں باپ کو. میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ. تو دین کیا ہے؟ جیسے آپ لوگ اکٹھے ہو گئے, یہ بھی تو دین ہی ہے, اس کو بھی دین کہتے ہیں. کوشش کرو مہینے میں اگر میرے پاس وقت ہو تو رابطہ کرو. کوئی شرنی نہیں چاہیے, نہ میں نے کسی کو بیعت کرنا ہے, جو جدھر بیعت ہے ٹکا رہے. لیکن میں ایک درخواست ضرور کرتا ہوں, سارے پیر سونے پر میرے نبی کو سونا کوئی نہیں. میرے نبی سے سونا کوئی نہیں. اور سارے پیروں کو شرنیاں شکرانے دو, پر میرا نبی شرنی شکرانے نہیں لیتا. میرے نبی سے جڑ جاؤ, میرے سے بیعت نہ ہو. میرے میں لاکھ عیب ہے پر میرے سونے مصطفیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے. حضور کی سنتیں ادا کرنے والے بن جاؤ. حضور کے گھرانے کو سمپل ایک نمونہ سمجھو, پورا گھر. وہ تو عز و منتشا والا گھر ہے, عزتوں والا گھر ہے. جس نے آج اہل بیت کی قدر کی, کل الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین ان کی جنت میں عزت بنائیں گے. بولا سبحان اللہ. اس لیے جتنے سن رہے ہو, کمال کی بات بتانے جا رہا ہوں, اس کو اپنے اپنے دامن میں سماؤ. مزہ تب ہے کہ اگلا بیان جب میرا ہو, اوپر والا حال
اس گھر کو اظہر خان کے گھر کو میں نے دل میں یہ تمنا رکھی تھی، ابھی یہ بنا نہیں تھا، اور میں نے اظہر خان کو یہ کہا تھا کہ اظہر خان تمہارے گھر کو میلادی گھر بنائیں گے، بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، تمہارے گھر کو درودی گھر بنائیں گے۔ تو اللہ نے کتنا سونا بنا دیا ہے۔ اس لیے اپنی بیویاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اگر ان کو اپنا سمجھتے ہو، اگلے بیان پہ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنا سمجھتے ہو، سب کو بلاؤ، سب کو دعوت دو، آؤ اکٹھے بیٹھ کر دین سیکھتے ہیں۔ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، روزہ رکھنے کا نام نہیں، حج کرنے کا نام نہیں، زکوٰۃ دینے کا نام نہیں۔ اگر بندے کے لیے دین ان چیزوں کا نام ہے تو غور کرنا، نماز پڑھنے والا اگر بیمار ہو گیا تو رب نے کہا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، سو کے پڑھ، سو کے نہیں پڑھ سکتا، دل میں پڑھ، دل میں نہیں پڑھ سکتا، اشاروں سے پڑھ۔ کتنی لچک آ گئی، یہ کیسا دین ہے، اتنی لچک۔ حج کرنے والے تو بتا، کہا حج میں کرنے والا تو ہوں لیکن میرے پاس توفیق ہی نہیں ہے۔ رب نے کہا چھوڑ دے، توفیق نہیں ہے تو گزارا کر لو۔ یہ بھی عبادت چلی گئی۔ کہا روزہ رکھنے والے، روزہ رکھنے والا کہتا میں کیا کروں، میں تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، میں تو بیمار ہاں، اے میں خود لفافہ دوائیاں دا۔ رب نے کہا دوائیاں دا لفافہ دکھا کے جا، میں رحمان اور رحیم ہوں، جا تو روزہ نہ رکھ، اس کا فدیہ دے دے۔ بولو سبحان اللہ۔ اب دیکھو جس کو آپ دین کہہ رہے ہیں اس میں لچکیں کتنی ہیں، لچک کتنی ہے، کتنی فلیکسیبلٹی ہے۔ اسی طرح اور بھی دین کے جتنے احکامات ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ درود پڑھتے ہوئے میرا معدہ خراب ہوتا ہے تو بکواس کر رہا ہے۔ ایک بندہ کہے میں درود نہ پڑھتا، جی میں غریب آدمی، بھونکتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ درود ہر حالت میں، جیسے نماز کو فرض کیا ہے اس میں تخفیف چھوڑی ہے کہ گھٹ کر گھٹ کر گھٹ کر گھٹ کر، اگر تو پانی نہیں دیتے تیمم کر لے، لیکن درود میں چھوٹ نہیں ہے۔ اگر تو حلالی ہے، نبی پر بھی درود پڑھ، نبی کی جد پر بھی، نبی کی آل پر بھی درود پڑھ۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی علی بھی درود میں ہے، ابو طالب علیہ السلام درود میں ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں، ایک بندے نے سوال کیا جی آل ہی میں چلو حسن حسین آ گئے، سیدہ زہرا آ گئی، کیونکہ وہ تو حضور کی آل ہے، تو علی کیسے آل میں آ گئے؟ میں نے کہا پہلی دلیل تو قرآن کہتا ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جو تطہیر کی چادر اماں زہرا، اماں خدیجہ والی حضور لے کے اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بٹھایا بائیں سائڈ پہ، دہنی سائڈ پہ حسن مولا علی کو بٹھایا، گودی میں حسن و حسین کو بٹھایا اور فرمایا ہاؤلائی اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے۔ بولو سبحان اللہ، یہ میری اہل بیت ہے۔ آج آپ لوگوں کو بہت سارے لوگ کہتے ہوں گے جی ازواج رسول بھی اہل بیت میں آتی ہیں۔ اپنے عقیدے درست کرو۔ ازواج رسول پر لان تان کرنے والا گستاخ ہے، اس سے دور رہو۔ ازواج رسول کی عزت اس طرح کرو جیسے قرآن نے بتایا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہ مومنوں کی کیا ہیں، کیا ہیں، زور سے بولیں، کیا ہیں؟ نبی کی بیویاں کیا ہیں؟ مائیں۔ یہ والا مسئلہ بھی حل کر جاؤں میں، یہ بڑا اوکھا جا مسئلہ تھا، یہ بھی کئی لوگوں کا سوال تھا، اس کا جواب دے جاؤں۔ نبی کی بیویاں امت کی مومنوں کی مائیں ہیں، اور ماں کی بیٹی کیا ہوتی ہے جی؟ کوئی سمجھدار بولے جی، زور سے بولے۔ ماں کی بیٹی آپ کی کیا لگتی ہے؟
آپ کی ماں کی بیٹی ہو وہ کیا لگتی ہے آپ کی؟ اونچا بولے نا، ڈر کے بول رہے ہیں بہن. اب بہن سے نکاح کون کرے گا؟ یزید. بہن سے نکاح یزید کرے گا. اماں خدیجہ کی بیٹی ہے فاطمہ، فاطمہ کی ساری سید زادیاں بیٹی ہیں. ان بیٹیوں سے جو نکاح کرے وہ یزید ہو سکتا ہے، مسلمان. یہ سمجھ لو، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. بڑے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے یا نہیں جائز. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا. اور سنو جتنے بیٹھے ہوئے ہو، میری درخواست ہے، میرے نبی کی حدیث شریف ہے، سرکار نے فرمایا کف میں بیاہ کر لاؤ اور کف میں بیاہ کر دو، اس لیے کہ اپنے پردوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، آپ کے پردے نہیں ٹوٹتے. کتنا بڑا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ، خاندان آپ کے سلامت رہتے ہیں، ٹوٹے نہیں ہوتے. میں ایک مثال دیتا ہوں. چودھریوں کو ملکوں کے رشتہ ہو جائے، بیٹا پیدا ہو، اس بیٹے کا نام کیا رکھو گے؟ بولے بھائی، آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ چودھریوں کو ملکوں کے ہاں رشتہ ہو جائے، ایک بیٹا پیدا ہو، بیٹا کیا ہوگا؟ چودھری ہوگا یا ملک؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ تو خاندان ڈسٹریبیوٹ ہو گیا، ٹرن لے گیا. خاندان اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب خاندان جڑے رہتے ہیں. اپنے خاندانوں میں اپنا زور مضبوط کرنا ہے. یہ کڑوے گھونٹ پیو، سدا وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. اچھائیاں برائیاں ہر قوم میں، ہر خاندان میں. اس چیز کے اوپر غور کریں. دوسرا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مسئلہ. بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، کہتے جی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا سی. یہ والا مسئلہ بھی سن لیں. جس کو بہت تکلیف ہو نا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اس سے یہ پوچھو کہ بی بی آسیہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی کفالت کی ہے، پہلے ان کا کلمہ ثابت کر، ان کا کلمہ ثابت کر. ٹھیک ہے؟ نہیں کر سکتا ثابت. نہ بی بی آسیہ کی نماز ثابت کر سکے گا، نہ کلمہ، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ. صرف ڈیفینس سے نبی ثابت کرے گا. 8 سال سے 45 سال تک مصطفیٰ نے، ابو طالب علیہ السلام نے ان کا ڈیفینس کیا ہے. تیرے کلمے کی حفاظت جس شخصیت نے کی ہے، تیرے کلمے کی جو بنیادیں ہیں، جو فاؤنڈیشن ہے، جس اسلام کی بنیاد کعبہ بھی تھا، بیت المقدس بھی تھا، لیکن دعوت ذی العشیر پہلا جلسہ حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوا. سبحان اللہ. پہلا جلسہ حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوا. بھائی صاحب، کلمہ پڑھن والے اور ہوندے تے کلمہ پڑھان والے اور ہوندے. آج اگر آپ کسی کافر کو مسلمان کرتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھ لے بھائی صاحب تسی کلمہ کدوں پڑھیا ہے، تو آپ کہیں اسی الحمدللہ بھائی بار تھا. لکھ دی لعنت اس بے غیرت تے جڑا نبی دے چاچا، ایسے کفیل چاچا کہ جنہوں نے 8 سال تو 42 سال تک آپ کی خدمت ایسی کی تھی. آؤ ذرا خدمت کی طرف چلے جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ خدمت کی بات نہیں کرتے نا، میں بتاتا ہوں خدمت. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے. حضرت جعفر تھے، طالب تھے، عقیل تھے، مولا علی تھے. تو یہ چارپائیوں پہ سوئے ہوتے تھے رات کو. حضرت ابو طالب کی کیا ڈیوٹی ہوتی تھی؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام، آپ طالب کو اٹھاتے محمد رسول اللہ کے بستر پہ ڈال دیتے، اور محمد رسول اللہ کو اٹھاتے حضرت عقیل کے بستر پہ ڈال دیتے. حضرت عقیل کو اٹھاتے آگے ڈال دیتے، پھر آگے سے اٹھا کے محمد رسول اللہ کو دوسرے بستر پہ ڈال دیتے. حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ، حضرت ابو طالب کی زوجہ، انہوں نے کئی بار رات کو دیکھا اور انہوں نے کہا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ روزانہ رات کو حضور کی نیند کو خراب کرتے ہیں. کہا فاطمہ تجھے یہ نہیں پتا کہ پورا مکہ محمد کا دشمن ہے. میں ابو طالب کہتا ہوں میرے یہ سارے بیٹے ابو طالب کے
کتنے بیٹے ہیں یہ محمد کے نام پہ قربان ہو جائے, محمد کے نام پر قربان. حضرت ابو طالب وہ ہیں. اب لوگ کہتے ہیں نا وہ کافر تھے. بغیر تو کس کو کافر کہہ رہے ہو؟ تجھے کہتا ہوں گا, میرے دوست ہیں, جاننے والے ہیں, مسٹر لک ہے, ڈاکٹر کین ہے, ڈاکٹر سمتھ ہے, میرے ساتھ ان کے گھر جاتے ہیں. وہ جس پلیٹ سے کھائے گا تو بھی میرے ساتھ اس پلیٹ سے اس عیسائی کے پلیٹ سے کھانا کھائے گا. نہیں جی اسی کے مسلمان ہیں, اسی عیسائیوں کی پلیٹ جو نہیں کھاتے. لاکھ لعنت. سن میں تجھے بتاتا ہوں ابو طالب نے کیا کیا. ابو طالب علیہ السلام لقمہ لگا کر اپنے منہ میں ڈالتے, اس کو چباتے, چبا کے محمد رسول اللہ کے منہ میں ڈال دیا کرتے. سبحان اللہ. بے شک. تمہیں مولوی ملے خشکی خورے, جنہوں نے اہل بیت تمہیں سمجھائی نہیں. ابو طالب علیہ السلام آخری وقت تک حضور کے ایسے خدمتگار تھے کہ تاریخ نے ایک نام دیا پھر حضرت ابو طالب کو اور اماں ختیجہ کو. حضور نے پھر ایک سال منانا شروع کر دیا اور سال کا نام رکھا عام الحزن, غم کا سال. جس سال میں یہ دو عظیم ہستیاں محمد رسول اللہ سے جدا ہوئی, ایک حضرت ابو طالب چلے گئے اور ایک اماں ختیجہ چلی گئی. اور لوگ پوچھا کرتے تھے اے محمد کیوں روتا ہے, اے نبی کیوں روتا ہے جب بھی عام الحزن آتا ہے؟ کہا کیوں نہ رو, اگر اسلام کو نصرت دی ہے, پیسہ لگا ہے ختیجہ کا, بچے کٹے ہیں ابو طالب کے. سبحان اللہ. اس لیے ابو طالب علیہ السلام کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر کوئی کہتے ہیں نا, اب لوگ کیا کہتے ہیں, ایک روایت بیان کرتے ہیں, آؤ اس کا بھی تھوڑا سا آپریشن کر لیں. ایک روایت بیان کی جاتی ہے جی روایت ہے کہ حضور نے آخری وقت اپنے چاچا کے کان میں یوں کہا کہ چاچا میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دو, میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دو. پہلے اس راوی کا آپریشن کیوں نہ کریں جس راوی نے یہ روایت لکھی ہے. اے راوی تیرا ایمان کیسا تھا, محمد کے گوشے کو سننے کے لیے تو آگے بڑھا کیوں؟ محمد رسول اللہ کا گوشہ وہ صحابی کیسے سن سکتا ہے؟ جو بات حضور سب کے سامنے نہ کر. اب میں تقریر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, اب میں ناصر خان کے کان میں کوئی بات کی ہے اور یہ قریب ہو کے سن لے, پھر ان کا یہ اخلاق تو نہیں ہے نا کہ یہ انہوں نے کیوں بات سنی ہے. وہ یہ بات گھڑت من گھڑت راویان ہیں, یہ راویوں نے گھڑ کر حدیثیں نقل کی ہیں کہ نبی نے یہ کہا ہے. نبی نے عام الحزن بھی بنا دیا, نہ اپنا نکاح, پہلا نکاح جب تک اماں ختیجہ رہیں تب تک حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اور ایسا نکاح خاں ابو طالب, ان کے بارے میں بندہ بکواس کرے جی میرے کان میں ہی کلمہ کہہ دے. یاد رکھو ان مولویوں کی باتوں میں مت جانا, یہ کبھی تمہیں وہابی بنا دیں گے, کبھی بریلوی بنا دیں گے, کبھی سنی بنا دیں گے, کبھی شیعہ بنا دیں گے. بن کے رہنا ہے جتنی زندگی کی سانسیں ہیں, انسان بن کے رہنا. پہلے انسان بنو اور انسانیت کا حق سنو. جس دل میں حسین نہ ہو وہ انسان نہیں ہوتا. یہ بابا گرو نانک سے ایک سکھ نے آ کے پوچھا تھا نا, بابا جی 61 ہجری سال کربلا ہوئی ہے, اتنا ٹائم گزر گیا ہے, آج بھی شیعہ بازاروں میں نکل آتے ہیں, پیٹتے ہیں, بس کیوں نہیں کرتے, تھکے کیوں نہیں؟ تو بابا گرو نانک نے کہا بھائی اس کا جواب دوں. کہا جی دے. بابا گرو نانک نے کہا سکھا جا جا کے کار پہنوں نہ شادی کر لیں. کیا کہا؟ جا جا کے کار پہنوں نہ شادی کر لیں. سکھ کا منہ ہو گیا سرخ لال, غصے میں آ گیا, کہنے لگا بابا میں کھڑا عمر زیادہ ہو گئی, یہ سٹھیا گیا. بابے کا دماغ خراب ہے. اب یہ دل میں سوچ رہا تھا, کہا نہیں 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 سوال ٹھیک ہے تو جواب غلط کیوں ہو سکتا ہے؟ تو پوچھ رہا اللہ کے ولی سے ہے,
جا جا کے بہن سے شادی کر لے. کہا بابا میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں بہن نال شادی کراں. کہا چلیا جس نو تو ضمیر کہنا اسی کا نام حسین ہے. سبحان اللہ. جس کو تو ضمیر کہہ رہا ہے وہی حسین ہے. جس دل میں حسین نہ ہو وہ انسان نہیں ہوتا, اور جس دل میں علی نہ ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا. سبحان اللہ. بے شک. یہ معیار زندگی ہے. مت بنو شیعہ, مت بنو سنی, مت بنو بریلوی, مت بنو وہابی, لیکن یاد رکھنا تیار رہو, کمر باندھ لو. 2 بسیں کھڑی ہوں گی, ایک بس جائے گی امام مہدی علیہ السلام کی طرف, دوسری بس جائے گی دجال کی طرف. اور دجال کا ٹولہ پہچاننے کا آسان نسخہ بتا دیتا ہوں. جس نے دجال کو پہچاننا ہے آسان نسخہ لے لو, وہ اہل بیت کے لیے دل میں بغض رکھے. اس کے دل میں اہل بیت کے لیے بغض ہوگا. جو بات کرے گا اہل بیت کے خلاف کرے گا. جیسے مثال کے طور پہ اما زہرا کی شان میں بکواس کیا اس نے کہ سیدہ زہرا خطا پر تھی. ایک اور بدبخت نکلا جس نے اٹھ کر سلمان مصباحی کہنے لگا علی کو نبی کا بھائی نہ کہو. کہ بھونکنا پہ, کہتا ہے بھونکنا پہ. غور کرو جو اس نے بھونکنا کہا ہے کس کو کہا ہے؟ یہ میرے نبی نے کہا تھا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. بے شک. تو سبحان. بکواس اس نے کس کو کیا ہے؟ در پردہ اس نے رسول اللہ کو بکواس کیا, کہا. وہ اتنا بڑا لعنتی ہے. ایسے بندے کی توبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول. اب کوئی بندہ کہے نا, کوئی بندہ حضور کا گستاخ ہو, غور سے سنو یہ میری بات, غور سے سنو. کوئی بندہ حضور کا گستاخ ہو تو آپ کہیں گے یہ توبہ کر لے, توبہ کر لے. اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی قرآن کے پیش نظر. قرآن کیا کہتا ہے؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. اگر اے نبی آپ کا گستاخ ہو, آپ خود اس کے لیے مجھ سے 70 بار معافی مانگیں, اللہ کہتا ہے میں اس کو معاف نہیں کرتا, میں اس کو معاف ہے. تو کوئی مولوی کہے یار جلالی صاحب معافی مانگ لیں, سلمان مصباحی معافی مانگ لیں, ان کی معافی سے گزارا نہیں چلے گا, کیونکہ اللہ معاف ہے نہیں کرتا. اللہ پاک سب کا اکٹھا ہونا, ان نعت خوانوں کا, ان سارے پھولوں کا, جتنے ساتھی اکٹھے ہوئے ہیں اپنا وقت نکال کے آئے ہیں. شاہ صاحب آئے, یہ تمام محبان حضور کے کہ ہمارے جد پاک پی سی محمود شاہ محدث زادی رحمۃ اللہ علیہ کے چمن کے پھول ہیں, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. یہ آئے جو جہاں سے آیا, بیویاں پردے میں بیٹھی ہیں. اللہ پاک سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ابھی کھڑے ہو کر 2 اشعار سلام کے پڑھیں گے, اس کے بعد پھر دعا ہوگی. اللہ پاک, بلکہ پہلے تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں, تھوڑا سا چلو تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں شوق و ذوق کے ساتھ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا شان جل جلالہ وعم نوالہ. یہ ذکر اتنی بڑی دولت ہے, یاد رکھو یہ ذکر کرتے رہو گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخری وقت آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ ہوں گے. چنگے ساتھی بناؤ گے تو چنگے ہوں گے, مندے بناؤ گے تو مندے ہوں گے. یہ ذکر بھی ایک ساتھی ہے. جب آخری وقت ہوگا, جنازہ اٹھایا جائے گا, چارپائی ہوا میں بلند کی, سارے کہیں گے اے اللہ 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 اے اللہ. اچھا, لوگوں کے گھروں کی پہچان بن جاتی ہے. کیا نام ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں کے؟
बाज़ों ने घरों के ऊपर लिखाया होता है जदून हाउस, मलक हाउस, चौधरी हाउस, ये तो नाम उन्होंने खुद लिखे होते हैं, कईयों के खुद नाम पड़ जाते हैं। घरों में से गालियाँ, रोजाना लड़ाई होती है ना, तो बाहर गालियों की आवाज़ आती है, तो लोग मोहल्ले वाले पूछते हैं जी केड़ा कार, अच्छा हाँ गालियाँ वाला कार, और जो तो गालियाँ की आवाज़ आती बाहर, वो गालियाँ वाला कार। बाज़ घरों में कुत्ता रखा होता है, और केड़ा घर जी, वो कुत्ते वाला कार जी, वो कुत्ते वाला, और जो तो कुत्ता नहीं भौंकता, कुत्ते वाला कार, रक्शे वाला कार, ट्रैक्टर वाला कार है। और पूरे मोहल्ले में जहाँ खोती नहीं होती ना, एक घर में खोती रखी हो, वो खोती वाला कार है। जिस घर से जिक्र की आवाज आती है तो लोग कहेंगे अल्लाह वाला कार, अल्लाह है, 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 अल्लाह शान जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू। अच्छा ये जितने बैठे हैं, मैं हर पैगाम आम करता हूँ सबके लिए, ये वाला पैगाम भी आम है कि अपने अपने घरों में अपनी बीवियाँ हैं, बहनें हैं या वालदा है पढ़ी लिखी हुई, उसको जाके एक रजिस्टर लेके दे दो और रजिस्टर का नाम लिखो गुलदस्ता दरूद, बोलो सुभान अल्लाह। और रोज़ाना घर जाकर उनसे भी पूछा करो कि कितना दरूद पड़ा है, और ख़ुद भी बाहर हो, गलियों में हो, मोहल्लों में हो, मेरे आका का दरूद पढ़ा करो और जमा किया करो। जमा करके रजिस्टर पे नोट किया करो, दोस्तों को मिलो, रिश्तेदारों को मिलो, दर्जी के पास कपड़े सिलाई के लिए देने दे कि ये हो, दर्जी को कहो यार मैं 5 जोड़े सलवासा तेरे को, जे तू दरूद शरीफ 10,000 बार पढ़ के दे दे, बोलो सुभान अल्लाह। करियाने वाले से सौदा लेते वक्त अपने रिश्तेदारों को चेक करो, मामे का पुत्र जरा चेक तो करो ना, ओके मेरे कम आदत नहीं, उसको बोलो मैं कुछ चीज़ मांगू तो दोगे, अगर पैसे ना मांगी और मैं नहीं मांगता यार 10,000 दरूद शरीफ पढ़ के दे दे, बोलो सुभान अल्लाह। वो उनके नामों के साथ आके दरूद शरीफ नोट करते जाओ। आखिरी वक्त यहाँ को हाट का तो नहीं पता, हमारे हज़ारे वाली साइड पे जब कोई दुनिया से रुखसत होता है, एक कुरान पाक का हीला भी हम लोग करते हैं, कुरान रख के। अब कुरान भी रखा हो, नीचे रजिस्टर दरूद वाला भी हो, यार अब सोने एक कुरान का हीला भी हो गया तो मुस्तफा दे दरूद का हीला भी हो गया है। तो ये दरूद की आदत भी अपनी कर लो। घर में आओ तो ये खाने का ना पूछा करो क्या पकाया है, वो बगैर पकाए ले आएंगी जो कुछ पका होगा, ठीक है। पूछा करो दरूद किसने पढ़ा है, आज नमाज किसने पढ़ी है, ठीक है। इसकी आदत बनाओ और एक अपने घर का कमरा बनाओ, जिस तरह अभी ये कमरा बन गया है, हमने इस कमरे को दरूद का नाम दिया है गोशा दरूद। अपना एक कमरा बनाओ जिस कमरे में रोजाना इकट्ठे हुआ करो, इकट्ठे होके 10 मिनट, चलो घंटा नहीं कहता हूँ, 10 मिनट बैठ के अल्लाह 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 आखिरी पैगाम, ये जो पर्दे में बैठी बीबी है ना, ये उनके लिए पैगाम है, गौर से सुने। बराए मेहरबानी मैं सैयदजादा आपके पास आया हूँ, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, आटा कनस्तर से, पेटी से निकालते हुए, त्रोड़े से निकालते हुए छाननी में डालकर मेरे आका का दरूद पढ़ा करो। सब्जी काटने लगी हो, सब्जी सामने रखी है, सर को ढांप के मेरे मुस्तफ़ा के दरूद की आदत बनाओ, दरूद पढ़ा करो। तरकारी पकाते हुए मेरे आका का दरूद पढ़ा करो, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डाल देगा। और जो बच्चे छोटे झोलियों में लेके बैठी हैं, जो उनसे परेशान होती हैं, जब भी झोली में लोरी सुनाया करो, ये ना सुनाया करो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जब लोरी सुनानी है तो लोरी सुनाया करो सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला अलैहि। सल्ले अला मुहम्मद। खड़े हो जाए, सलाम पढ़ते हैं, फिर दुआ करते हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे
میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بیٹھ جائیں، سارے دعا کر لیتے ہیں۔ یہ تمامی احباب آخری اعلان میرا سن لیں، جتنا کچھ بھی بیان کیا ہے، اگر کسی کو کوئی بات اچھی لگی ہے جو میں نے اچھی کی ہے، یہ سارا کمال میرے ماں باپ کی دعا کا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب ان کا دیا ہوا ہے، ماں باپ کا۔ اور جو میرے سے کوئی کسی کا دل دکھا ہوتا ہے، باتیں سخت بھی ہوتی ہے، وہ مجھ نہ کمے کی کوئی اپنی غلطی ہے، اللہ پاک اسے معاف فرمائے۔ اس لیے تمامی احباب ذوق و شوق کے ساتھ اپنے فاتحہ شریف پڑھیں، پہلے 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، 1 دفعہ حضور کا درود پڑھیں، پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شفیعنا و شفیعنا الہ العالمین۔ جو پاک محفل، روحانی محفل کا انعقاد ہوا، جو بیان قرآن کا کیا، حدیث رسول کا کیا، الہ العالمین جتنے احباب، بیبیاں، بچے، بوڑھے، مرد، جوان یہاں حاضر ہوئے، یا اللہ سب کی التجاؤں کو، سب کی منادی کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ آمین۔ جو اہتمام طعام کیا ہے مولا کریم اس لنگر میں حضور غوث پاک کے لنگر کے ساتھ قبول فرما۔ آمین۔ الہ العالمین صدقے دل سے دعا کرتے ہیں، اس کلام پاک کا ثواب حضور کی جد پاک کو پیش کرتے قبول فرما۔ آمین۔ 12 امام، 14 معصومین، 72 شہید کربلا کو پیش کرتے قبول فرما۔ آمین۔ پنجتن پاک کو پیش کرتے قبول فرما۔ آمین۔ اس کلام پاک کا ثواب اصحاب رسول کو پیش کرتے قبول فرما۔ آمین۔ ازواج رسول کو پیش کرتے قبول فرما۔ آمین۔ اس کلام پاک کا ثواب خصوصاً بالخصوص غزوہ بدر، حنین، صفین، جمل، نیروان کے شہیدوں کو پیش کرتے قبول فرما۔ آمین۔ اس کلام پاک کا ثواب کربلا کے شہیدوں کو پیش کرتے قبول فرما۔ آمین۔ اس کلام پاک کا ثواب خصوصاً بالخصوص قبر بنی ہاشم حضرت عباس کو پیش کرتے قبول فرما۔ آمین۔ جناب علی اصغر ننھے مجاہد کو پیش کرتے قبول فرما۔ آمین۔ ننھی مجاہدہ سیدہ سکینہ کو پیش کرتے قبول فرما۔ آمین۔ ان 9 بیویوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو بازار شام سے دربار یزید تک 9 گھنٹے کا رستہ 9 دنوں میں طے کیا، پروردگار عصمت اور طہارت کے درودوں کے گجروں کے ساتھ پیش کرتے قبول فرما۔ آمین۔ اس کلام پاک کا ثواب خصوصاً بالخصوص پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، الحسنی والحسینی، پیر عبد القادر شاہ جیلانی اور گیلانی کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ آمین۔ خصوصاً بالخصوص
خواجہ 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 محی الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، صابر کریئر کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، بہاؤالدین زکریا ملتانی کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، شاہ رکن عالم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، شاہ شمس تبریز کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، سخی شواز کلندر کے مزار پہ پیش کرتے قبول فرما، داتا علی اجمیری کو پیش کرتے قبول فرما، بی بی پاک دامنہ کے پیش کرتے قبول فرما، پیر میل علی شاہ صاحب گولڈا شریف والوں کو پیش کرتے قبول فرما، بابا لال شاہ مری والوں کو پیش کرتے قبول فرما، یوسف شاہ سرکار ٹیکسلے والوں کو پیش کرتے قبول فرما، یوسف سرور شاہ باجی اپٹباد والوں کو پیش کرتے قبول فرما، سائیں بنال سویدیہ گرام والوں کو پیش کرتے قبول فرما، سلطان العارفین سلطان بہو کو پیش کرتے قبول فرما، میاں محمد باق صاحب بارشاہ صاحب کو پیش کرتے قبول فرما، غازی المدین شہید کو پیش کرتے قبول فرما۔ اس کلام پاک کا ثواب خصوصاً بالخصوص خانقاہ محلہ محبوب آباد شریف کے ہمارے جد پاک محدث اعظم پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محبوب علی شاہ صاحب ہماری جد پاک کو پیش کرتے قبول فرما۔ ہمارے پردادا جی سرکار پیر طریقت رہبر شریعت محدث اعظم پیر سید عبدالقادری شاہ صاحب آپ کے دربار دور بار پیش کرتے قبول فرما۔ میرے دادا جی سرکار محدث اعظم فاضل حزب الاناف پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید معروف شاہ صاحب آپ کے دربار دور بار پیش کرتے قبول فرما۔ میرے نانا جی سرکار پیر طریقت رہبر شریعت مفکر اسلام محدث اعظم پیر سید محمود شاہ محدث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر انور پر پیش کرتے قبول فرما۔ اس کلام پاک کا ثواب میرے والد گرامی پیر طریقت امیر اجتناب فرقہ واریت و بانی امن معاشرہ پیر سید عزیز محمد شاہ کاظمی المشہدی شہید بابا جی سرکار کے پیش کرتے قبول فرما۔ میری والدہ خصوصاً بالخصوص بڑے اماں جی اور چھوٹے ماجی صاحبہ آپ کے دربار پیش کرتے قبول فرما۔ پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب آستانہ عالیہ خانقاہ محلہ محبوب آباد شریف والے آپ کی قبر پہ پیش کرتے قبول فرما۔ خانقاہ میں جتنے بھی چھوٹے بڑے بوڑھے بچے جوان مرد عورتیں جو مدفونین ہیں سب کے صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما، سب کو جنت کے باغوں میں اعلیٰ باغات عطا فرما۔ ان نیکوں کے ان ولیوں کے ان صدیقین کے شہداء کے صالحین کے انبیاء کے توسل خیر کے ساتھ خصوصاً بالخصوص اس کلام کا اس پیغام کا ثواب اظہر خان کے جتنے خیش و کروا میں جو دنیا سے رخصت ہوا ان کی طرف سے ان کی زوجہ کے خاندان میں سے جو دنیا سے گیا پروردگار سب کی قبروں کے جنت کو باغوں کے باغ بنا دے۔ جتنے حاضرین آئے ہیں پروردگار خصوصاً بالخصوص اسلم شاہ صاحب کے خاندان کے جو اعزاء اقرباء دنیا سے رخصت ہوئے سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں باغ بنا۔ ماجد خان صاحب دامے دل میں سخنے بہت لگاتے ہیں اس اللہ کے دین کے لیے اور دین کی نصرت کے لیے، پروردگار عالم ان کی زندگی کے لیے اور خصوصاً ان کے اعزاء اقرباء میں خصوصاً ان کی والدہ کی قبر کو پروردگار جنت کے باغوں میں باغ بنا۔ ان کی جد پاک میں ان کے دادا ان کے نانا ان کے باقی جو بزرگوار گزرے ہیں دنیا میں پروردگار سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں اعلیٰ باغ بنا۔ یا اللہ دیگر جتنے بیٹھے ہیں ناصر خان بیٹھے ہیں دیگر ہمارے حضرت صاحب کے جتنے محب بیٹھے ہوئے ہیں جو دوست احباب ہمارے پرانے متعلقین جتنے جن کے مجھے نام نہیں یاد پروردگار تو ناموں سے تھوڑا ہی بخشتا ہے تو تو محبوب کی غلامی میں قبول کر لیا کرتا ہے مولا ان کے اعزاء اقرباء میں جو دنیا سے گیا پروردگار سب کے صغیر کبیر گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ان کے اہل خانہ کو پروردگار رحمت کی برسات فرما۔ پروردگار عالم خصوصاً اسلم شاہ صاحب کے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار ان کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، ان کے مشکل امتحانات کو آسانیوں میں بدل دے۔ پروردگار عالم ایک نقیب آیا بیٹھا ہے اس نے بھی اپنی حاضری لگائی ہے پروردگار اس کے سوز و گداز میں ترقیاں اور بلندیاں عطا فرما، ان کو مزید بلندیاں عطا فرما۔ ان کے ساتھ جو ان کے دوست آئے ہیں پروردگار ان کی پریشانیاں مشکلیں حل فرما۔ ادھر میرے دائیں جانب بزرگ بیٹھے ہیں پرویز صاحب بیٹھے ہیں دوسرے بیٹھے ہیں پروردگار ان کی اولادوں کو ان کا خادم اور غلام بنا دے، مرنے سے پہلے اپنے والدین کو راضی کرنے والا بنا دے۔ جتنی پردے میں بچیاں بیٹھی ہیں بیویاں بیٹھی ہیں پروردگار ان کے پردوں کی حفاظت فرما، ان کے بخت مقدر چنگے فرما۔ اظہر کے بیٹے کے لیے پروردگار مسعود کے لیے دعا کرتے ہیں
مولا اس کو دین کا پکا دیندار بنا دے، اس کو نمازی بنا دے، اس کو حضور کا غلام بنا دے، یا اللہ اس کو حضور کا خادم بنا دے، یا اللہ یہ گھر ان کا گھر نہ رہے، یہ کملی والے کا درود والا گھر بن جائے، یا اللہ یہ کملی والے کے ذکر والا گھر بن جائے، یا اللہ یہ گھر ایسا گھر نہ ہو اس گھر میں جو بھی آئے وہ درود پڑھتا ہوا آئے، درود پڑھتا ہوا جائے۔ الہ العالمین جتنے احباب جہاں سے آئے ہیں سب کو پروردگار رحمت کی چادر میں لیا۔ یا اللہ ماجد خان صاحب کے زندگی کے ساتھی کے لیے دعا کرتے ہیں، پروردگار نیکوں کا ساتھ عطا فرما، ان کے بھائی کے لیے نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما، ان کی ہمشیرہ کے لیے پروردگار نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی بیبیاں پردے میں بیٹھی ہیں، دور دراز سے اظہر خان کی ہمشیرائیں ہیں، پروردگار جو جہاں سے آئی ہیں، پروردگار تمام ہمشیرہ گان کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے بچوں کو پروردگار سرکار مدینہ کے دربار کی حاضری نصیب فرما۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں یا اللہ ان سب کو اسی طرح اکٹھا کر دے کملی والے کے روزے کے سامنے۔ یا اللہ جاگتے ہوئے ہماری آنکھیں کھلی ہوں، سونے مصطفیٰ کا دیدار بھی عطا کر دے۔ یا اللہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، پر پروردگار ہے تو تیرے کملی والے کے نواسے کی اولاد۔ یا اللہ اولاد جان کر یا الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی بر قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول۔ یا اللہ جتنے آئے ہیں کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کے دامن کو بھر دے۔ یا اللہ جو مرادیں لے کے آیا ہے منہ سے پکار نہیں سکتا، منہ سے بتا نہیں سکتا، یا اللہ سب کی دلی جائز حاجات کو پورا فرما۔ جادو ٹونوں کے پکڑے ہوں کو جادوؤں سے نجات عطا فرما، جنات کے مریضوں کو جنات سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جد پاک پیر سی فقیر محمد شاہ جن کے نام پہ میرا نام رکھا تھا حضرت پیر سی محمود شاہ محدث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے، نانا جی سرکار نے، ان کے پاس جنات آ کر کلاس لیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ یا اللہ ان جنات کا ہم واسطہ دیتے ہیں ان جنات کو جو اس محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ان جنات کو ان سے بے دخل فرما، سب کو رہائی عطا فرما۔ الہ العالمین سب کے دل سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں روز معاشر حضور کی آل کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، ہمیں حضور کا غلام بنا دے، حضور کی اولاد کا خدمت گزار بنا۔ یا اللہ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کے خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی بر قبول، منو دست دامان آل رسول، تنم فرسودہ جا پارا دے چرا یا رسول اللہ، جنم پجمردہ آوارا دے سیا یا رسول اللہ، ذکردہ خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ، چبازو شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، مکن معروم جامیرہ درا یا رسول اللہ، لخمستی اتفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، من بعدہ من نسلی قد جانی من فضلہ العابد والباکر والجافر والقاظمہ، ثم الرضا ثم التقی ثم النقی والعسکری ثم امام المہدی یعنی امام الخاتمہ۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا دے، تمام بیماروں کو شفا دے، بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد دے، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک و صالح فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، رزق جن کو دیا ہے ان کے رزق میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ جن کو ماں باپ دیے ہیں مرنے سے پہلے ماں باپ کو راضی کرنے والا بنا۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ الہی آخر میں دعا کرتے ہیں تیرا مرکز بنانے جا رہے ہیں، مرکز اسلام، نہ بریلیوں کا ہے، نہ دیوبندیوں کا ہے، نہ بھابیوں کا ہے، نہ شیعوں کا ہے، نہ اہل حدیثوں کا ہے۔ یا اللہ مجھے یہ ہمت اور طاقت عطا فرما کہ میں تیرا وہ گھر بناؤں جہاں میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ ایسے مرکز کو بنانے جا رہے ہیں، پروردگار مجھے ہمت اور طاقت عطا فرما، مجھے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی محنت ہے، پروردگار قبول فرما۔ الہ العالمین دامے در میں سخنے جس نے بورنگ کرائی ہے پروردگار اس کو بھی اس کا اجر عطا فرما۔ یا اللہ جس نے 2 کنال کی جگہ عطا کی ہے پروردگار ان کے پورے خاندان پر رحمتوں کی بارش فرما۔ الہ العالمین جس نے 1-1 روپیہ تیرے گھر کی تعمیر میں لگایا ہے مولا کریم سب کے رزق میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین سب کے دل سے دعا کرتے ہیں جتنے احباب آئے ہیں یا اللہ سب کی پریشانی دور فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان برحمتک یا